دوستو صاحب رحمت پہ فدا جان کرو، آج سے ختم نبوت پہ فدا جان کرو۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو جمع کیا اور جمع کر کے 5 اعمال اپنی جماعت کو بتائے کہ جو بھی ان 5 اعمال کو کرے گا تو وہ بڑے فائدے میں رہے گا۔ رمضان المبارک کے اندر یہ 5 اعمال اسے بڑا فائدہ دیں گے۔ بس ان 5 اعمال کو سمجھنا ہے کہ یہ 5 اعمال کون سے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو بتائے۔ ان 5 اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو سب سے پہلا عمل جو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کثرت سے اس کو پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے زبان سے اس ذکر کو جاری رکھنا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا نے فرمایا سب میں افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیے۔ کہا ابو ہریرہ پوچھو۔ کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ کی شفاعت حاصل کرنے میں سب سے آگے کون ہوگا؟ کون ہوگا جو آپ کی شفاعت حاصل کرنے میں سب سے آگے ہو؟ حضور نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ اخلاص سے، دل کی نیت سے، دل کی سچائی سے، دل کے یقین سے، دل کے خلوص سے، دل کی محبت سے پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے ساتھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ ماہ مکرم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے اس زبان پر اس ذکر کو جاری رکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی میزان کو قائم کرے گا، عدل قائم کرے گا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ یہ بات آپ حضرات کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو ہر چیز کی ایک طاقت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک پاور ہوتا ہے۔ آؤ میرے دوستوں میں تمہیں بتاؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ٹاکنگ پاور کیا ہے۔ آج غور کرو، میرے نبی کی زبانی سنو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اس کلمے کا پاور، اس کا ٹاکنگ پاور آج سمجھو کہ یہ کتنی طاقت اور جرأت رکھتا ہے، کتنا اس کے اندر زور ہے، کتنی اس کلمے کے اندر طاقت ہے۔ آج اس طاقت کو سمجھو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ کل جب اللہ عدل قائم کرے گا، میزان قائم کرے گا تو ایک ایسے شخص کو بھی بلایا جائے گا کہ جس کے رجسٹر کے اندر سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک ورقہ ہوگا جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ورقے پر صرف یہ عبارت لکھی ہوگی، باقی اس کے رجسٹر کے اندر، اس کے اعمال کے اندر سوائے گناہوں کے دوسری چیز نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شخص اپنے گناہوں کو دیکھے گا، گناہوں کی طرف نظر کرے گا تو افسردہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اب تو میرا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ میرے نیک اعمال کے اندر اور تو کچھ نہیں، بس صرف یہی ایک کلمہ ہے، بس یہی کلمہ ہے، یہی ایک چھوٹی سی عبارت لکھی ہے جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ پریشان ہو جائے گا، افسردہ ہو جائے گا۔ گناہ اتنے، جب ایک پلڑے میں اس کے گناہ ہوں گے، دوسرے پلڑے کے اندر حضور نے فرمایا جب اس چٹ کو رکھا جائے گا تو دنیا والوں سنو، اس کلمے کا ٹاکنگ پاور سمجھو۔ جب اس چٹ کو جس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس چٹ کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے گا تو
گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ کلمے کا ٹاکنگ پاور ہے، تو سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس زبان پر اس کلمے کو جاری رکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا دوسرا عمل جو اس ماہ مکرم کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر کثرت سے کرنا ہے، دوسرا عمل حضور نے ارشاد فرمایا کہ استغفر اللہ، استغفار کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا ہے، گناہوں پہ استغفار کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس تسبیح کو بھی زبان پر جاری رکھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ ساری عبادت یاد نہ کر سکو تو اتنا تو کہہ سکتے ہو استغفر اللہ۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو دوستو زبان سے اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے۔ میرے دوستو تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جنت کو طلب کرو، جنت کا سوال کرو اللہ سے کہ اللہ آپ ہمیں جنت عطا کیجئے، اللہ ہمیں جنت دے دیجئے، اللہ ہمیں جنت دے دیجئے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، حضور نے فرمایا اللہ سے جنت کا سوال کرو، اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ میرے دوستو جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ اپنے بندوں کو دے گا، ایسی نایاب نعمتیں، ایسی حوریں جو جنتی کو اللہ اپنے بندے کو گفٹ میں دے گا، جو موتیوں کے سپیوں میں بند ہوں گی، جن کو نہ کبھی جن نے دیکھا نہ کبھی کسی انسان نے دیکھا، اللہ وہ تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر اپنے بندوں کو دے گا۔ میرے دوستو دنیا کی یہ نعمتیں جو فانی ہیں، جن کو سارا دن ہم مانگتے رہتے ہیں، اللہ یہ بھی عطا کر دے، اللہ یہ بھی عطا کر دے کہ دنیا کی چیزیں یہیں ختم ہو جائیں گی۔ جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں جو لا فانی ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کو ہم نہیں مانگتے۔ دنیا کی نعمتیں جو ختم ہونے والی ہیں ان کو سارا دن مانگتے ہیں، جنت کی وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی ان کو نہیں مانگتے۔ جب اس ماہ مکرم کے اندر اللہ کا فیضان عام ہے، اللہ کی رحمت عام ہے، تو میرے دوستو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ حضور نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے خفا ہو جاتے ہیں۔ بھلا کوئی ایسا بھی ہے جو مانگنے پہ خفا ہو؟ کسی کے پاس آپ 2 چکر لگا لیں، تیسرے دن منہ خراب کر لے گا۔ اللہ کا پیار دیکھو، بندے سے محبت دیکھو۔ حضور نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اس مہینے کے اندر، اس بابرکت ماہ مکرم کے اندر، رمضان المبارک کے اندر اللہ کا فیضان عام ہے، اللہ کی رحمت عام ہے، تو میرے دوستو اللہ سے جنت کو مانگو، اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اخلاص سے، دل کی محبت سے، دل کی چاہت سے، دل کی گہرائی سے، الفت سے، یقین سے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کو مانگتا ہے، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما، یا اللہ تو اس کو جنت میں داخل فرما۔ میرے دوستو یہ رمضان المبارک کے خاص پیکج ہیں، یہ خاص انعام ہیں اللہ کے کہ 3 مرتبہ اخلاص سے جنت مانگنے پر جنت خود اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تو اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ 3 مرتبہ تو کیا اس زبان پر اس ذکر کو جاری رکھیں گے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت عطا فرما۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہ سرخ ہو گئی، پھر مزید 1 سال تک اور دہکایا اس کو اور بھڑکایا، یہ سفید ہو گئی۔ حضور نے فرمایا پھر مزید 1 سال اس کو اور بھڑکایا، یہ رات کی طرح کالی سیاہ ہو گئی، اور اب یہ کالی سیاہ ہے۔
वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, इसका ईंधन इंसान बनेंगे, इसका ईंधन पत्थर बनेंगे। इन्न शजरत ज़क्कूम, जहन्नम का एक फल है जिसको ज़क्कूम कहते हैं। जब जहन्नमी को ये फल खिलाया जाएगा और उसका पीप पिलाया जाएगा तो दोस्तों याद रखो, जैसे ही ये फल खाएगा मुंह के रास्ते खाएगा, नीचे के रास्ते इसकी अतड़ियाँ निकल जाएंगी। इसलिए जहन्नम से, इस माह मुकर्रम बाबरकत महीने में अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह से पनाह मांगो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जो 3 मरतबा इखलास से, दिल की मोहब्बत से, दिल की चाहत से, दिल की गहराई से अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगेगा, जहन्नम खुद अल्लाह से सवाल करके कहेगी, अल्लाह इसको जहन्नम से निजात अता फरमा, अल्लाह इसको जहन्नम से निजात अता फरमा। जब अल्लाह का फैज़ान इस माह मुकर्रम में इतना आम है तो मेरे दोस्तों अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमें जहन्नम से निजात अता फरमा। दोस्त आप पूछते रहते हैं, सही फला परेशानी है, मेरा काम बंद है, कारोबार बंद है, घर में मसले हैं, दोस्तों में मसले, रिश्तेदारी में मसले, फला मसला भी मेरे साथ है। याद रखो 5वीं चीज़ जो हुजूर ने इरशाद फरमाई वो है दुआए हाजात। अल्लाह से अपनी हाजतों को तलब करो, अल्लाह से मांगो। इसअलू अहवाजिकुम, हुजूर ने फरमाया अल्लाह से अपनी हाजतों को मांगो। हर चीज़ का मालिक अल्लाह, हर चीज़ का खालिक अल्लाह, हर चीज़ का मुश्किल कुशा, दाता, हाजत रवा अल्लाह है। सारे खजाने उसके पास। रब्बुल आलमीन ने कलामे मुकद्दस में इरशाद फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ हकीमा। 4 बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बतलाई कि जिसको बेटे ही बेटे अता करूं तो मैं अल्लाह की मर्जी, जिसको बेटियां ही बेटियां अता करूं तो मैं अल्लाह की मर्जी, जिसको बेटे भी अता करूं बेटियां भी अता करूं तो मैं अल्लाह की मर्जी। वयजअलु मन यशाउ हकीमा, और बांझ कर दूं मैं अल्लाह कुछ ना दूं, ना बेटा ना बेटी तो भी मैं अल्लाह की मर्जी। मेरे दोस्तों राज़िक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह, जिंदगी का मालिक अल्लाह, दिन का मालिक अल्लाह, रात का मालिक अल्लाह, हर चीज का खालिक, खुशी का मालिक, गमी का मालिक, सारी कायनात का शहंशाह खुद रब्बुल आलमीन है, जिसने उसके दरबार पर सर झुकाया, जिसने उसके दरबार पर अपनी हाजिरी भराई, अपनी हाजतों को अल्लाह से मांगा। मेरे दोस्तों वो यकीनन अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया, अल्लाह ने उसको कामरान कर दिया। और जिसने अल्लाह के दरबार को छोड़ा, दर दर के खुदाओं पे अपनी पेशानी को झुकाया, दर दर के खुदाओं से मांगा, तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने उसे नाकाम कर दिया। कामयाबी इसी रास्ते से मिलेगी, कामयाबी इसी रास्ते से मिलेगी जो रास्ता अल्लाह ने बताया है, कामयाबी इसी रास्ते से मिलेगी जो अल्लाह के हबीब ने बताया है। जब इस माह मुकर्रम के अंदर अल्लाह की रहमत इतनी आम है, अल्लाह का फैज़ान इतना आम है, तो दोस्तों हाथों को उठा लो, झोलियों को फैला लो, पेशानी को रब के सामने झुका दो, अपनी हाजतों को अल्लाह से मांगो, रिज़्क़ की तंगी रिज़्क़ मांगो, औलाद की परेशानी औलाद मांगो। जो जायज़ जो भी चीज़ें मांगोगे अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं, हम मांगते जाएंगे अल्लाह देता जाएगा। मेरे दोस्तों ये बाबरकत महीना अब चंद ही लम्हों में शुरू हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें तब मिलेंगी जब इंसान हुक्म खुदा और तरीक़ा मुस्तफ़ा को पूरा करे। इन 5 चीज़ों को ज़हन में रखो। सबसे पहले कलमा तय्यबा की कसरत करनी है, दूसरा इस्तग़फ़ार कसरत से करना है, तीसरा जन्नत को तलब करना है, अल्लाह से जन्नत का सवाल करना है, चौथी चीज़ जहन्नम से पनाह मांगनी है, 5वीं चीज़ दुआए हाजात करनी है। अल्लाह ताला सब परेशानियों को हल फरमाए।